جو آقا حسین نے کر دکھایا، جو امام علی مقام نے دنیا کو بتا کر گئے. کیا وجہ ہے امام حسین کو کہ کربلا کے زمین میں اپنی اولاد کی قربانی پیش کیے، بھتیجے بھانجوں کی قربانی پیش کیے، 72 رفقائے کرام کی قربانی پیش کی، اور آخر میں اپنی قربانی دیے. اے حسین، آپ اگر چاہتے تھے، کیونکہ دشمن آپ کے خون کے پیاسے تھے، دشمن آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر آپ چلے گئے ہوتے پہلے تو آپ کا 18 سال کا نوجوان بیٹا بچ گیا ہوتا، معصوم علی اصغر بچ گئے ہوتے، حضرت قاسم بچ گئے ہوتے، اون و محمد بچ گئے ہوتے، حضرت عباس کی جان نہیں گئی ہوتی، حضرت عبداللہ کی جان نہیں گئی ہوتی، اور 72 رفقائے کرام کی جانیں بچ گئی ہوتی. اگر آپ پہلے میدان کربلا میں چلے گئے ہوتے، لیکن آپ کیوں نہیں گئے؟ پہلے اپنے رفقا کو کیوں بھیجی؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جواب ملتی ہے، اگر اس وقت میں سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دے دیا ہوتا تو آج امت محمدیہ کے نوجوانوں کے اندر اسلام کو بچانے کی جذبہ پیدا نہیں ہوا، حق کی پاسبانی کرنے کی جذبہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، اور ہر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیے ہوتے، ہر جواری کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیے ہوتے، لیڈر کے اندر پاکی نہیں دیکھا گیا ہوتا، اپنے دینی رہنما کے اندر پاکیزگی نہیں دیکھا ہوتا. لیکن جب آقا حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا، بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو دنیا والوں کو بتا دیا کہ حسین ہزارہ دشمنوں سے ٹکر لے سکتا ہے، اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، معصوم علی اصغر کی قربانی پیش کر سکتا ہے، اور 18 سال کے نوجوان علی اکبر کی قربانی دے سکتا ہے، بھتیجے بھانجوں کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کر سکتا، کسی جواری کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کر سکتا، کسی زانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کر سکتا. اسلام کا لیڈر وہ بنے گا، دین کا رہنما وہ بنے گا، اسلام کا رہنما وہ بنے گا جس کے اندر اسلام کی پاکیزگی ہو، قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا ہو. وہ اسلام کا لیڈر بن سکتا ہے، وہ دین کا لیڈر بن سکتا ہے، وہ دین کا رہنما بن سکتا ہے. ہر کوئی دین کا رہنما، دین کا لیڈر نہیں بن سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا حسین کی ذات وہ انمول ذات ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کا یہ منظر پیش کیوں آیا، پیش کیوں آیا؟ جب حضرت امیر معاویہ کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے خلافت اپنے بیٹے کو عطا کیا، یزید کو دیا. اور ویسے یزید بہت بڑا شرابی اور جواری تھا اور زناکار تھا. باوجود اس کے جب اس کو خلافت اس کے سپرد کیا، جب اس نے دیکھا کہ جیسے میرے کارنامے ہیں، جیسے میری عادت ہے راتوں رات شراب کے اڈے میں گزارنا، موسیقی سننا، گانے بجانا سننا، اور زناکاری میں مشغول رہنا، ہر برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی، ہر خرابی اس کے اندر پائی جاتی تھی. اس نے سمجھا کہ میرے جیسے کارنامے ہے، کوئی میری خلافت کو قبول نہیں کرے گا، کوئی میری خلافت کو نہیں مانے گا، کوئی میری خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی میری خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں سے اپنی بیعت طلب کیا، بیعت طلب کیا.